ایک صحابی قرآن رات کو پڑھ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے لائٹ ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے. اینڈ ہی واز سرپرائز, سبحان اللہ یہ کیا. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو دیکھا وہ لائٹ دور چلی گئی. اور پھر جب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا وہ لائٹ قریب آ گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ہوا یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ملائکہ آئے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے جو برکت لے کے آئے تھے تمہارے لیے. تو قرآن از فل آف برکہ, اینڈ اسپیشلی سورۃ البقرہ. اللہ کے نبی نے اسپیسیفکلی اس کو برکت کہا, اقرأوا سورۃ البقرہ, اقرأوا سورۃ البقرہ, سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو. فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ, کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. وترکها حسرہ, اور اس کو چھوڑ دینا, وترکها حسرہ, اس کو چھوڑ دینا ندامت اور شرمندگی کا باعث بنا ہے قیامت کے دن. ولا تستطيعها البطلہ, اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1 کہ جو سارسرز ہیں, میجیشنز ہیں, جو جادو کرنے والے ہیں, وہ اس کو توڑ نہیں سکتے. نمبر 1, جس کے گھر میں, ایک سائیڈ نوٹ, جنات, جادو, پوزیشن کا کوئی مسئلہ, سورۃ بقرہ کو پکڑ لے انشاءاللہ یہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی جو شر والی چیزیں ہیں. اور ولا تستطيعوا البطلہ, اس کا یہ مطلب بھی علماء نے کیا کہ جو لوزرز ہیں نا, جو لیزی لوگ ہیں, وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے, پڑھنے کی ہمت کبھی نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر, کیا میں اور آپ لوگوں میں سے نہیں ہے؟ 4th point, start early, start your day early and work hard. Own your mornings to own your day. Indeed, taqwa, قرآن, سبحان اللہ, سچ بولنے سے برکت آتی ہے. بٹ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف کہہ دے کہ بس ذکر کر لو, اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے رہو اور تمہارے پاس چھت کھلے گی اور پیسے آ جائیں گے. If you do zikr all day, no money will come to you if you don't work hard. So tie your camel and then trust Allah subhanahu wa ta'ala. Wake up early, start your day early, work hard. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, بورک لامتی فی بکورہا, میرے امت کے جو صبح کا وقت ہے نا اس میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے. بلکہ اللہ کی نے دعا بھی کی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی جو ارلی آورز ہے اس میں برکت کو ڈال دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے, whenever he used to send armies to any place, صبح کے وقت ان کو بھیجا کرتے تھے. اور اگر صبح کے وقت نہ بھیج پاتے تو دن کو ڈیلے کرتے تھے حتیٰ زوال کے بعد, زوال الشمس کے بعد ان آرمیز کو بھیجتے تھے. لیکن اکثر صبح بھیجا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکیجول دیکھ لیں, ہم نے ایک لیکچر دیا ہوا ہے آپ کے اسکیجول پہ. دا ٹائٹل واز اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈیلی اسکیجول آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ ہے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد جاگنا اور فجر کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ, آئی ایم گلٹی آف اٹ, اینڈ ہم میں سے اکثر لوگ اسے گلٹی ہیں. ایک شخص تھا, اس کے بارے میں آتا ہے, اس کا نام تھا صخر بن وداعہ. صخر بن وداعہ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص ہمیشہ صبح اپنا مرچنڈائز, اپنا جو سامان تھا وہ بازار کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کے مال اور رزق میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی. So wake up early, start your day early and work hard. You want barakah in your life? Don't sleep till noon. Don't be lazy. Sleep after Isha and don't sleep after Fajr. اور جب دن میں تھکاوٹ ہو جائے تو قیلولہ کر لیں. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if you only relied upon Allah subhanahu wa ta'ala, true reliance, اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح چڑیوں کو رزق دیتا ہے. They fly out early in the morning with empty stomachs and they return by the evening full of food. ماشاءاللہ, کہ وہ کیا کرتی ہیں, صبح ارلی مارننگ نکلتی ہیں. اگر تم توکل, یعنی توکل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس اللہ سے دعائیں کرتے رہنا, ذکر کرتے رہنا, نہیں, صبح نکلنا بھی پڑتا ہے. لیکن جب انسان نکلے گا تو پھر اس کو واپس آئے گا تو اس کے پاس اس دن کا خرچہ یا کچھ دنوں کا خرچہ ہوگا, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. تو یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے, they leave early in the morning, so we have to leave early in the morning. 5th point is, اور آپ حیران ہو گئے کہ یہ پوائنٹ کیسے ہے اس ٹاپک میں, لیکن this is very important. Be good to other people, especially with your family members. Have good akhlaq, taking care of good relations with people. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمْ.
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پروویژنس کو بڑھا دیا جائے, اس کے مال میں برکت ڈال دی جائے, مال کو بڑھا دیا جائے اور اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے. ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہے یہ چیز کہ ہمارا رزق بھی زیادہ ہو اور ہم لمبی زندگی گزاریں. جو شخص چاہتا ہے وہ کیا کرے, فلیصل رحم, صلہ رحمی کریں. بی گڈ ٹو یور فیملی ممبرز, اور سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ, پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, پھر اپنے فادر ان لا مدر ان لا کے ساتھ, پھر اپنی خالہ چاچو پھپھی ان کے ساتھ اچھا ہو, اور پھر باقی ریلیٹیوز, اور پھر باقی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے, آپ کے مال میں برکت آئے اور لائف میں برکت آئے, تو ہمارا جو پیسے کمانے کا وقت ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یعنی اگر ٹائم کم ہو گیا تو پھر پیسے بھی کم ہو جائیں گے. بٹ دس از دا ایگزیکٹ اپوزٹ. آئی سیڈ نیور ایور ٹیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن. اپنے جاب کو ٹائم دیں, اپنی ہیلتھ کو ٹائم دیں, فیملی کو ٹائم دیں, صلہ رحمی کریں. اللہ تعالیٰ اپنے ان نون ریسورسز سے آپ کی زندگی میں برکت کو لے کے آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیوٹیفل حدیث فرمایا, صلۃ الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق یعمران دیار ویزیدان فی الاعمار. یا اللہ, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے. صلہ رحمی کرنا, اپنے نیبر کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا, اور حسن الخلق, اچھا اخلاق جنرلی رکھنا اپنے نیبر کے ساتھ بھی اور خود بھی. یہ کیا کرے گا, یعمران دیار, اٹ شیل بلیس یور ہاؤسز, تمہارے گھروں میں برکت کو لا دے گا. اینڈ شیل انکریز یور لائیولیہڈ, اور تمہارے رزق کو بڑھا دے گا. لا الہ الا اللہ. زندگی کو خوبصورت بنانے کے ٹپس اور ٹرکس ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی. ہم کیوں ان سے دور ہیں؟ ہم ٹونی رابنس کو اور جارڈن پیٹرسنس کو اور نیلسن مینڈیلا کو تو پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں گولڈن رولس ٹو لیو اے بیوٹیفل لائف بتا دی ہے, ہم کیوں نہیں ان کو اختیار کریں اینڈ اپنی لیگیسی کو انہینس کریں اور کمال کی زندگی گزاریں. واللہ ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے. 6th point is, اور یہ بھی انسان حقیر سمجھتا ہے والعیاذ باللہ, اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہے, لیکن this increases barakah in life, following the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول اللہ اور کہا, یا رسول اللہ, ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ نہیں بھرتے, ہم پھر بھی بھوکے محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ, لگتا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ کھا رہے ہو, جدا جدا ہو کے کھا رہے ہو. جیسے ہم لوگ نا اپنے کھانے بھر کے نا پلیٹ میں اپنی ٹیبل رکھ لیے, دور دور کے بیٹھ جاتے ہیں, اکٹھے نہیں کھاتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, قالوا نعم, بالکل یا رسول اللہ. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. تم کیا کرو, فاجتمعوا على طعامكم, اپنے کھانے کے قریب ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, ایک ہی برتن سے کھاؤ یا اکٹھے مل کے کھاؤ, اور اس میں اللہ کا نام پڑھو, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اور صحابی اس کے بعد ان کا پیٹ بھرنا شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایک پورا ہمیں جنرل رول بتا دے تمام انسانیت کے لیے, طعام واحد یکفی الاثنین, وطعام الاثنین یکفی الاربع, وطعام الاربع یکفی ثمانیہ. ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے, 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے, 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. یہ جنرل رول. تم برکت چاہتے ہو اپنے کھانوں میں, رزق میں, اکٹھے مل کے کھاؤ. ایک کھانا ایک بندہ نہ کھائے, بلکہ ایک کھانا 2 بندے مل کے کھاؤ. اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں, چاہے اکیلے بھی ہونا تو کسی گارڈ کو, کسی چلتے ہوئے کو, آئے میرے ساتھ بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھ جائے میرے ساتھ کھانا کھائیں, تاکہ برکت آئے ان کے رزق میں. اور آخری چیز یا سیکنڈ لاسٹ چیز آپ اسے کہہ لیں, جب انسان مانگتا نہیں ہے نا, کچھ تو اسے ملتا بھی نہیں ہے. یو ول ناٹ گیٹ سم تھنگ اف یو ول ناٹ آسک فار اٹ. میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہم بارک لنا فی اہلنا, اللہم بارک لنا فی اعمالنا, اللہم بارک لنا فی رزقنا, اللہم بارک لنا فی ساعاتنا, اللہم بارک لنا فی اموالنا وفی ساعاتنا و اہلنا. ہر چیز کی دعا مانگیں کہ اللہ میرے برکت دے میرے رزق میں, میرے گھر والوں میں, میری زندگی میں. اللہم بارک لنا فی علمنا, ہمارے علم میں برکت دے. اللہم بارک لنا فی اولادنا, ہماری اولاد میں برکت دے. یا اللہ برکت دے دے. حسن ابن علی ابن ابی طالب, جو کہ اللہ کے نبی کے نواز سے پیارے لاڈلے, اتنے پیارے تھے کہ حد حساب کتاب کوئی نہیں. کہتے تھے کہ مجھے میرے نانا نے ایک دعا سکھائی, اور جو کہ ہم بدر کی نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت. یا اللہ برکت دے ہر اس چیز میں جو تو نے مجھے عطا کی ہے. اللہ اکبر, ہاؤ بیوٹیفل از اٹ.
یا اللہ مجھے یعنی اسپیسیفائی بے شک نہیں کیا وبارک لی فیما اعطیت، جو کچھ تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے زندگی دی ہے یا رب، تو نے مجھے صحت دی ہے یا رب، سب میں برکت ڈال دے. تو دعا کریں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، یعنی اس میں برکت ڈال دی. یعنی کہ میرے جو 5 مرلے کا کنال کا بنا دے، کنال کا اسے فارم ہاؤس بنا دے، نہیں. وسع لی داری، اللہ جس گھر کو وسیع کر دے نا، چاہے وہ 2 مرلے کا بھی ہو نا، وہ بادشاہوں کی طرح لوگ رہتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. پھر کہا وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت ہے. اللہ کی میں نے کہا برا رہا، اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے، بس اس دعا کو پکڑ لو. اور ہم سبحان اللہ دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں برکت کی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی جب کسی کی ہوتی ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکم فی خیر، برکت کی دعا کر رہے ہیں. ایول آئے سے بچانے کے لیے اللہم بارک، ماشاء اللہ تبارک رحمان. جب دودھ پیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو پینے کے بعد اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت دے اور اس کو بڑھا دے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از، اگر آپ زندگی میں برکت چاہتے ہیں نا تو شکر کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ہیو گریٹیٹیوڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہیو دس ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. شکر کریں اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت پہ. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو تو تمہیں میں بڑھا دوں گا. اللہ برکتیں دے دے گا مال میں. اللہ کا ہر چیز کا شکر ادا کریں اور دعا کریں، یا اللہ میں شاکرین میں سے بنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضا. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا، مجھے شکر کرنے والا بنا. اللہم اجعلنی لک ذکارا واجعلنی لک شکارا، مجھے ذکر کرنے والا بنا، مجھے شکر کرنے والا. اتنی دعائیں اللہ کے نبی خوبصورت ہمیں کرنی چاہیے.